یہ بندہ زنا، چوری، شراب، جوا، حرام خوری ایسی یہ حرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ جب سے ہم نے اس کو دیکھا ہے، یہ ہمارے سامنے اس کے سارے معاملات ہیں، ہم نے اس کو دیکھا ہے، اس کا دامن ہمیشہ پاک رہا ہے۔ باقی رہی بات اعتراض کی، دنیا ساری اعتراض، اب انبیاء پر نہیں اعتراض ہوئے ہیں جی، کون کون سا ایسا ہے؟ حضور جناب رسالت مآب کے نالین کے صدقے میں جاؤں، آپ سونے کے نالین میرے سر کا تاج، سونے کے اوپر جادوگر کا الزام لگ گیا، شاعر کا الزام لگ گیا، جی پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بکواسات کی، جی تو کیا وہ ان کے بکواس کرنے سے اس آپ سرکار کی شان میں فرق آیا؟ نہیں بھائی، جس کا کردار ہوتا ہے اس کا کردار ہوتا ہے بھائی، وہ اپنے کردار۔ میرے سونے نبی کا بچپن، جوانی، وہاں پہ آپ کا بڑھاپا شریف، ہاں جی میں تو بڑھاپا نہیں کہوں گا، سرکار آخری دم تک زبردست، ہاں جی کئی مردوں کی قوتیں آپ کے اندر تھیں، ہاں جی تو آپ سونے کا سارا زمانہ مقدس جو ہے وہ سب کے سامنے تھا، جی تو یہ حجت ہو گئی ایک تم میں سے ہی ہے، کردار کا اچھا ہے، خاندان میں اچھا ہے، گفتار میں اچھا ہے، بولنے میں اچھا ہے۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں اتنی وہ حلاوت تھی اور اتنا تاثیر تھا کہ یہ جگہ صاف ہونی چاہیے تھی، بس جب کملی والے کلام فرماتے تھے دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے، یہ زمین صاف تھی نا جی، تو وہ سونے کا کلام جو ہے بیج کا وہ اثر کرتا تھا، اور پھر ایمان کی بیچ میں سے کومپل نکل کے تو دل منور ہو جایا کرتے تھے۔ اور وہ جن کی زمین گندی تھی، ابو جہل کی، ابو لہب کی، عتبہ شیبہ کی، ان کی زمین گندی تھی نا جی، تو بیج ڈالنا بھی کلر شور والی زمین میں آپ جتنا مرضی قبلہ بیج ڈال لیں وہ نہیں اگنے والا، وہ زمین ہی ایسی ہے، وہ قبول ہی نہیں کرتی۔ سڑکاں دے اتنے جنہ مرضی پانی روڑی جاؤ انہاں تے کدی پودے نہیں اگن والے، یہ زمین ہی ایسی، اس پر کبھی کچھ نہیں اگ سکتا۔ تو کچھ دلوں کی زمینیں ہی ایسی ہوتی ہیں جن پر کوئی بات اثر کرتی نہیں، جو مرضی کہہ۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے، لوگوں کو اس کی قوت اور طاقت کا حال پہلے سے معلوم ہوگا، اور جب اس سے معجزات کا ظہور ہوگا تو وہ جان جائیں گے کہ یہ افعال اس کی قوت اور طاقت سے باہر ہیں۔ تو یہ معجزات لا محالہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو ضرور اس کو مرد ہی بناتے ہیں۔ سورہ انعام کی 9 نمبر آیہ مبارکہ، فرشتہ بھی رسول بن کے آتا تو مرد بن کے آتا۔ حضور آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک انسان کی قدرت میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ غیر معمولی چیزیں ظاہر کرے، مثلا پورا پاکستان مل جائے نا جی، اور چاہے گولیاں بھی مارنا شروع کر دے، اشارہ تو ایک طرف رہا، چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا، 2 ٹکڑے کرنا تو ایک طرف، اس کو ہلا بھی نہیں سکتا، پورا پاکستان بھی مل جائے، لیکن میں کملی والے کے قربان جاؤں، میں بس سرکار نے اشارہ ہی فرمایا ہے، بس آپ سرکار نے اشارہ فرمایا 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے، وہ جانتے تھے کہ حضور کی طاقت کیا ہے، اور یہ جو امر ہے یہ معجزہ ہے، ذی شعور، ذی عقل، ذی فہم، ہاں جی بس بات وہی ہے، زمین ادھر کی زمین صاف ہونی چاہیے تھی، پھر حضور کی شان سمجھ میں آ گئی، اور جن کی آج بھی زمین خراب ہے نا جی، ان کو سرکار کی شان نقل سمجھ میں آئی ہے، نہ آ جاتی، وہ نسل چل رہی اسی طرح۔ یہ انسان کی فطرت میں نہیں ایسے انگلی کا اشارہ کرے اور سورج کو واپس لے آئے، میرے سونے کملی والے نے فرمایا یہ حجت تھی، ہاں جی وہ دنیا دیکھے کہ جب میرے کملی والے حکم فرماتے ہیں تو درخت بھی اپنی جڑیں اکھیڑ کے آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لو بڑے سے بڑے جو ہے نا جی سائنسدان سے کو درختوں کو چلا کے دکھائے، بڑے سے بڑے جو ہے وہ قوت والے آدمی سے کو درخت سے کو چل کے آئے، لیکن میں سونے کملی والے تیری شان پر قربان جاؤں، یہودی سے کہا جا تو جا کے کہہ دے تیرا نبی تینوں بلا رہے ہیں، ہاں جی حضور کا پیغام پہنچا ہے جی، اور درخت چلتا چلتا آپ کی بارگاہ میں آ گیا اور کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے جی۔ قبلہ کنکر بولا نہیں کرتے، ابو جہل نے ایسے مٹھیاں بند کی، بیچ میں کنکریاں رکھی، اور حضور سے کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دینا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ سرکار مسکرائے،
آپ نے فرمایا اچھا میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں؟ ہاں جی، انہوں نے کہا دوسری گل ٹھیک ہے، یہ دوسری بات ٹھیک، کیونکہ کافر کو یقین تھا کہ پتھر بولا نہیں کرتے، پتھر نہیں بولا کرتے۔ میرے جملوں پہ غور کیجئے گا، کافر کی مٹھی میں پتھر ہیں، کافر کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ پتھر ہے، یہ نہیں بولے گا۔ جیسے ہی ایک نگاہ نبوت پڑی، حضور نے فرمایا بتاؤ بھائی کون ہوں میں؟ وہ مٹھی کے اندر سے قبلہ پتھروں نے کلمہ شریف پڑھ کے حضور کی نبوت کی گواہیاں تھیں۔ اچھا جی، جیسے ہی قبلہ ان پتھروں نے کلمہ پڑھا تو کیا ہوا؟ فوراً سے پہلے اس نے ایسے پھینک دیا، تیرا جادو تو میرے ہاتھ پہ بھی چل گیا۔ اب سننے کی بات یہ ہے، توجہ کروانے کی بات یہ ہے کہ وہ جو کنکریاں تھیں، بے وقت کنکریاں، ساکت کنکریاں، جس پر اس کافر کو یقین تھا یہ نہیں بولیں گی، وہ کب تک کافر کی مٹھی میں قید رہیں؟ جب تک انہوں نے حضور کی نبوت کی گواہی نہیں دی۔ اور جیسے ہی انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، وہ فوراً مٹھی کھل گئی، اس نے چھوڑ دیا، لو جی آج اس بات پر میں بات ختم بھی کر دوں تو میرا درس مکمل ہو گیا۔ یہ جو اس وقت ہم IMF کی مٹھی میں ہے نا جی، اس وقت پوری دنیا کے عالم کفر کی مٹھی میں مسلمان ہے نا جی، وہ اس کی مٹھی میں ہی رہے گا اس وقت تک جب تک میرے مصطفیٰ کی عظمت کے، شان کے، آپ کے ختم نبوت کے نعرے نہیں لگاتا، یہ مٹھی میں ہی رہے گا۔ اور جس دن اس نے حضور کے ساتھ وفا کا نعرہ لگا دیا نا جی، کہ ساری دنیا ایک طرف، حضور کی غلامی ایک طرف، رب کعبہ کی قسم ہے مٹھیاں ایسے کھل جائیں گی۔ صرف بات اتنی ہے قبلہ، پتھر اس وقت تک قید میں رہے تھے جب تک وہ خاموش تھے، بول نہیں رہے تھے۔ جس وقت بولے ان پتھروں کو کوئی جو ہے نا جی طاقت لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، کافر کی مٹھی خود بخود کھل گئی تھی اور وہ خود بخود آزاد ہو گئے تھے۔ جس دن ہم حضور کے سچے غلام ہو گئے نا، خدا کی قسم یہ کافرانہ نظام سے ہمیں اللہ خود بخود نجات دے دے گا، ہمیں کو زور لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب کچھ میرے پاس ہے، پاکستان میں اللہ کا احسان ہے، سب کچھ ہے قبلہ، سب کچھ ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کیوں نہیں استعمال؟ ابھی چینی کی بوریاں نہیں پکڑی گئی، گندم نہیں پکڑی گئی، چینی پکڑی گئی، گندم پکڑی گئی، ڈالر پکڑے گئے، ہر کھاد پکڑی گئی، ہر نعمت پھڑی گئی جی، اور ودو پئی ہے، ودو پئی ہے۔ قبلہ یہ نہیں کہ کال پڑا ہوا ہے، نہیں 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 نہیں، بے شمار پڑی ہے جی۔ صرف اور صرف اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے حضور سے غداری کی، اللہ رسول سے فرار کی اور اس سے غداری۔ لو جی دنیا بکھی مر گئی، دنیا نو میچ دی پئی، آئے میچ ہار گیا، فلانی ٹیم ہار گئی جی، فلانی جت گئی جی، فلانی جت گئی، دنیا بکھی مر گئی، تینوں میچ دی پئی، ملک تباہی تے دانے تے آ گیا، تینوں فکراں پئیاں نے میچ دیاں، ہاں جی۔ اور آپ اندازہ کریں یہ میچ کا جو ہے نا بیچ میں انہوں نے چھنچھنا ہلا کے کتنی بڑی بڑی، اب اندازہ کرو کہ 2 کروڑ ڈالر پکڑا گیا جی، 2 کروڑ ڈالر، اربوں روپے بن رہا ہے جی، یہ پھڑا گیا ایک دن نے، 2 کروڑ ایک دن میں پکڑا گیا۔ کل سننے والوں کے اوپر انہوں نے چھاپا مارا، اربوں روپے پکڑے گئے جی، کلوؤں کے حساب سے سونا اور اربوں روپے کا۔ میں نے زندگی میں نے پہلی دفعہ اتنے نوٹ دیکھے جی، وہ انج پوری جڑے نا جی پوری دیوار ہی بنی ہوئی ہے جناب،
میں کہا سبحان اللہ، دیکھو جی اللہ دی شان ہے، پاکستانی بھکھے مر گئے، غریب بھکھا مر گیا، تو انہاں کو نوٹ ویکھو جی ردی طرح جس طرح سی سٹے ہوندے نے انج ردی طرح ڈھیر لگے پے نے، اور ڈالراں دے ڈھیر لگے پے جی، ڈالراں دے ڈھیر ردی کی طرح وہ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اور اسی کے پیچھے ہم مر گئے۔ کیوں مر گئے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں۔ سیدھی بات ہے کہ بلا جس دن رب کعبہ کی قسم ہے، جس دن ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہو گئے، لو جی یہ ڈالر کی جرت ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے ہمارے بزرگ امریکہ جا رہے تھے تو ان کے لیے ڈالر خریدا تھا، میں نے 35 روپے کا ڈالر خریدا تھا، 35 روپے کا میں نے ڈالر خریدا تھا، اور وہی 35 روپے والا ڈالر آج 300 روپے پہ آ گیا۔ اب یہ اندازہ کریں، ہم جتنا دور ہوتے جائیں گے اتنا ذلیل ہوتے جائیں گے، جتنا حضور کے قریب ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی العزیز سارے کافروں کے، یہ سارے ان کے شکنجوں سے انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا، اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا